یہ دعوت کی چابی ہے یہ آیت مبارکہ۔ اگر آپ مجھ سے ودن ریلیجن پوچھیں تو پریکٹیکل ایگزامپل غدیر خم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ خطبہ اتنا اہم ہے خطبہ غدیر کا کہ یہ حجۃ الوداع سے بھی اگلا خطبہ ہے، اس کو بھی سپر سیڈ کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، زید ابن ارقم کے پاس کچھ تابعین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی، اب چند اصحاب میں سے آپ باقی ہیں، ادھیڑ عمر کے ہو چکے ہیں، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، آپ کی گفتگو سنی، تو آپ ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائیں جو نبی علیہ السلام سے آپ نے خود سنی ہو۔ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کئی باتیں تو میں بھول چکا ہوں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، یہ نہیں تھا کہ دین بلا چکے تھے، وہ احتیاط کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی عام مجلس کی باتیں میں ذمہ داری سے بیان کروں۔ البتہ ایک اہم بات جو مجھے یاد ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ہم نے حج کیا تھا، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے واپسی پر خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کنکلوڈنگ الفاظ استعمال کیے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام ہمیں دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت نے نہ قرآن پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ صرف 50 سال کے بعد آپ کا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو تو چونکہ اللہ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ سب کچھ کرے گی، تو آپ نے امت کو ڈرا دیا کہ تم اس سسٹم کا حصہ نہ بننا۔ بہرحال غدیر خم وہ دعوت ہے جو ہم پوری امت کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی شیعہ کو کہاں سے بات شروع کریں، اہل سنت کے ہاں سے سوال ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں غدیر خم سے۔ شیعہ پوچھتے ہیں جی سنیوں کو ہم نے دعوت دینی ہے تو کہاں سے شروع کریں، میں کہتا ہوں غدیر خم سے۔ تو غدیر خم پہ صرف اہل بیت نہیں تھے، قرآن بھی تھا، اور صرف قرآن نہیں تھا، اہل بیت بھی تھے۔ دونوں چیزوں کو آپ پیرلل میں دیکھیں، اور قرآن کی توحید کے اوپر، قرآن کے عقائد و نظریات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کے مسلمان اسی ایک قرآن کو مانتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ سنی کا، نہ شیعہ کا، نہ ان کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنے بھی ہیں، یا ادھر آپ اثنا عشری کہہ لیں، زیدیہ کہہ لیں، اور اسماعیلیہ کہہ لیں، قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، یہ لادہ بات ہے۔ کی ماننا اور چیز ہے، کو ماننا اور چیز ہے۔ تو دعوت دی جا سکتی، یہ کامن ٹرم ہے قرآن کے اوپر، کہ ہم اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن پر پیش کریں، اور قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ نہ ڈالیں، بلکہ قرآن جو کہہ